بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر پائے جانے والے مختلف قسم کی شاخیں، مختلف قسم کے فرقے اور فقہی مذاہب کا تعارف ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج ہم اسلام کے اندر فقہی مذاہب کی کچھ تعارفی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں آپ کو فقہی مذاہب سے ایک طرح کا تعارف نصیب ہوگا اور آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے ایک راستے کی تعین مل جائے گی۔ چنانچہ فقہی مذاہب کی اصل آپ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک اصولی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اصول کے اندر جیسے توحید، رسالت، بعث بعد الموت، جنت، جہنم، پل صراط، انبیاء، ملائک اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابیں، ان کو بنیادی اور اعتقادی مسائل کہتے ہیں۔ اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ فقہی طور پر یعنی تفقہ فی الدین کے طور پر فروعی مسائل جن کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر مختلف احادیث اور روایات کی بنیاد پر اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد کی وجہ سے عالم اسلام کے اندر 4 فقہی مذاہب مرتب ہوئے، جو کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ آج انہی کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے آپ کو ایک راستہ اور ایک سمت متعین ہو جائے گی کہ آپ ان فقہی مذاہب کو سمجھنے کے لیے ایک لائن کو سامنے رکھ کر اسی ترتیب پر اپنی زندگی میں ان کے متعلق معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم مذہب حنفی کی بات کرتے ہیں۔ یہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا سنی فقہی مذہب ہے۔ اسے مذہب حنفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر ہم ان کی بنیادی اور اہم شخصیات کی بات کریں تو حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رحمہ اللہ، جو کہ 80 ہجری یا 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کر گئے، یہ اس کی بنیادی شخصیت ہیں۔ یہ نہایت ذہین، سمجھدار، متقی اور متواضع تھے۔ ان کے اہم شاگردوں کی اگر ہم بات کریں تو امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہم شامل ہیں۔ مذہب حنفی میں کتاب و سنت، اجماع، قیاس اور استحسان وغیرہ سے بالترتیب استدلال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو مذہب حنفی عالم اسلام کا سب سے بڑا فقہی مذہب ہے۔ یہ بر صغیر، افغانستان، مصر، ترکی، عراق، شام، لبنان، اردن اور مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ مذہب حنفی کے پھیلاؤ میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ مذہب حنفی چونکہ صدیوں سے رائج رہا، اس لیے اس میں لاتعداد جزیات ہیں، جس کی بنا پر یہ پوری امت مسلمہ میں عمومی طور پر مقبول ہے۔ اگر ہم دوسرے فقہی مذہب کی بات کریں تو وہ فقہ مالکی ہے۔ یہ عالم اسلام میں موجود 4 بڑے سنی فقہی مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مالکی مذہب کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو امام مدینہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں انتقال کر گئے۔ دوسرے عبد الرحمن بن قاسم مصری، جو کہ 128 کو پیدا ہوئے اور 191 ہجری میں فوت ہوئے۔ تیسری شخصیت ابو محمد عبداللہ بن وہب بن مسلم، یہ 125 کو پیدا ہوئے اور 197 ہجری کو فوت ہوئے۔ چوتھی شخصیت اشہب بن عبد العزیز قیسی عامری، یہ 140 ہجری کو پیدا ہوئے اور 204 کو فوت ہو گئے۔ اور 5ویں نمبر پر اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 213 ہجری میں فوت ہو گئے۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، اجماع، قیاس اور اہل مدینہ کا عمل، یہ مالکی مذہب کے اصول ہیں۔ اگر ہم مصالح مرسلہ اور عمل اہل مدینہ، اس مذہب میں حجت نہیں ہے۔ اگر ہم اثر و نفوذ کے علاقوں کی بات کریں تو یہ مذہب انڈونیشیا، ملائیشیا، عراق، شام، خراسان، یمن، حجاز اور بر صغیر کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم فقہی مذاہب کی بات کریں اور مذہب حنبلی کو چوتھے نمبر پر لے کر آئیں تو یہ عالم اسلام میں موجود 4 بڑے سنی مذاہب میں سے ایک مذہب شمار ہوتا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے حنبلی مذہب کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 164 کو پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں انتقال کر گئے۔ دوسرے نمبر پر اسحاق تمیمی، جو کہ 251 ہجری میں فوت ہوئے۔ محمد بن علی بغدادی وراق، یہ 273 ہجری میں فوت ہوئے۔ چوتھے نمبر پر ابو القاسم عمر بن حسین خرقی،
جو کہ 334 ہجری میں فوت ہوئے۔ مذہب حنبلی کے 5 اصول ہیں: نصوص قرآنیہ اور نبویہ، فتاوی صحابہ کرام، اختلاف صحابہ کی صورت میں اقرب الی الکتاب و سنہ قول کو قبول کرنا، چوتھے نمبر پر حدیث مرسل اور پانچویں پر قیاس۔ اگر ہم اس کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو مختلف وجوہات کی بنا پر حنبلی مذہب باقی 3 مذاہب کی طرح زیادہ نہیں پھیلا۔ فی الحال حنبلی مذہب کو سعودی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ مذہب جزیرۃ العرب میں پھیلا ہوا ہے۔ 5ویں نمبر پر اگر ہم بات کریں تو یہ مذہب جعفری ہے۔ یہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا فقہی مذہب ہے۔ یہ جعفر بن محمد کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے جعفری مذہب کہلاتا ہے۔ جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں فوت ہو گئے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب و سنت پر سختی سے گامزن تھے اور قرآن و سنت کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین نے ان سے بہت سی احادیث کی تخریج کی ہے۔ اس کے علاوہ مذہب جعفری کی بڑی شخصیات کی اگر بات کریں تو محمد بن یعقوب بن اسحاق ابو جعفر کلینی، محمد بن علی بن حسین قمی صدوق جعفری مذہب کے چند اصول ہیں: کتاب اللہ، خبر یا اثر، اجماع اور عقل۔ قرآن کریم ان کے نزدیک یعنی جعفری مذہب والوں کے موجودہ دور کے اندر تحریف شدہ ہے۔ خبر اور اجماع کا بھی ان کے ہاں اپنا ایک خاص معیار ہے۔ جعفری مذہب ایران، عراق، پاکستان، لبنان اور شام کے کچھ علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایرانی حکومت یمن، شام اور عراق میں جنگ اور افریقہ اور ایران میں شیعہ یونیورسٹیوں کے ذریعے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے خوب کوشاں ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے باقاعدہ کوئی اس کی طرف منسوب ان کی کوئی کتاب یا فقہی مذہب نہیں ہے۔ البتہ ان کے شاگردوں نے، جن کا ذکر ہم نے کیا، یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے بہت بعد میں ان کے مختلف ارشادات اور اقوال کو سامنے رکھ کر مذہب جعفری کی بنیاد رکھی، اور یہی تقریباً ہر بڑے امام کے ساتھ ہوتا رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں بہت سی چیزیں جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تھیں وہ ان تک صحیح سند سے ثابت نہیں تھی بلکہ غلط منسوب کر دی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اگر ہم چھٹی طور پر بات کریں تو ایک ہے اجتہاد اور لامذہبیت کا مذہب۔ یہ کسی متعین فقہی مذہب کی تقلید نہ کرنے اور زیادہ قوی دلیل بات کو لینے کی دعوت ہے۔ اگر ہم ان کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو امام ابن حزم ظاہری 383 ہجری میں، امام ابن تیمیہ 661 ہجری میں، امام ابن القیم 691 ہجری، امام شوکانی 1173 ہجری، علامہ محدث احمد شاکر 1309 ہجری، اور اگر ہم اس دور کے لوگوں کی بات کریں تو علامہ محمد امین شنقیطی 1335 ہجری، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل باز 1330 ہجری، یہ اس کی بنیادی شخصیات اور اس کے داعی تھے۔ اس دعوت کو سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے یہ دعوت جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ بقیہ عالم اسلام میں یہ دعوت خال خال کہیں موجود ہے۔ اس دعوت کا مقصد اگرچہ پوری امت کو کتاب و سنت پر جمع کرنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہر شخص مجتہد بن بیٹھا اور مذاہب اربع کے بجائے ہزاروں فقہی مذاہب وجود میں آ گئے۔ حالانکہ مذاہب اربع کے ائمہ علم دین، تقوی اور دیگر مستحسن صفات میں اس معیار پر تھے جس سے اجتہاد کے موجودہ دعوے داروں کو کوئی بھی مناسبت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ زمانے نبوت کے بھی قریب تھے، لہذا خود اجتہاد کرنے کے بجائے مذاہب اربع میں سے کسی کی پیروی کرنا زیادہ بہتر اور امت کے لیے اتحاد کا باعث ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ لوگوں کو عالم اسلام کے اندر پائے جانے والے مختلف فقہی مذاہب کے متعلق جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ائمہ حق اور علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔